وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان راجپوت، آپ احباب سے مخاطب ہے۔ دیکھیں، مخاطب لفظ کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ یہ لفظ مخاطب ہوتا ہے۔ مخاطب بمعنی متکلم، یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں آپ سے، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میرے مخاطب ہیں۔ بہت سارے ہمارے پیارے دوست اس لفظ کو مخاطب کہتے ہیں، اور تلفظ کی عدالت میں اگر ہم دیکھیں تو 3 قصوروار آپ کو نظر آئیں گے، جن میں سر فہرست آپ کو ٹی وی چینلز نظر آئیں گے۔ انہوں نے جو اردو کا جنازہ نکالا ہے، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کوئی بھی چینل اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر پروگرام کے آغاز میں جو ہوسٹ ہوگا پروگرام کا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، حالانکہ یہ لفظ جو ہے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو کا جنازہ نکالنے میں، اردو کی درگت بنانے میں نئے شعراؤں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بھی یہ تکلف نہیں کرتے کہ اس لفظ کو دیکھ لیا جائے، پرکھ لیا جائے۔ ان کا مطالعہ جو ہے وسیع نہیں ہوتا، فن کو سیکھا نہیں ہوتا، بس یوں ہی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور کچھ آڑے ٹیڑھے شعر کہنے کے بعد انہیں شہرت مل جاتی ہے، اور پھر وہ اردو کی درگت بناتے ہیں۔ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو یہ لفظ مخاطب ہے۔ لفظ محبت کے بارے میں بھی جو اہل علم ہے، ان کا یہی خیال ہے کہ یہ اصل لفظ محبت ہے، یعنی میم پر زبر کے ساتھ محبت ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر یہ لفظ محبت نظر آئے گا، لیکن ہم اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو ہمیں اس کی مثال مل جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آیت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ اصل لفظ محبت نہیں، محبت ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مسرت، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو ہے نا صحافی ہو گئے، اینکر پرسن ہو گئے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر مسرت موقع پر میں فلاں فلاں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ لفظ بھی مسرت نہیں ہوتا، یہ بھی میم پر زبر کے ساتھ ہے، مسرت لفظ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بات محبت کی چلی ہے، تو محبت میں انتظار نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انتظار سے ایک لفظ جو ہے وہ نکلتا ہے منتظر، یعنی جو انتظار کرنے والا ہے۔ میں آپ کا منتظر ہوں، میں آپ کا منتظر رہوں گا، اس طرح کہا جاتا ہے۔ منتظر جس کا انتظار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ منتظر جو انتظار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اشعار کے اندر بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک لفظ ہے مصور، اسے بہت سارے احباب جو ہیں مصور پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مصور جو تصویر بنانے والا ہے، پینٹنگ بنانے والا ہے کو ہم مصور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت پیاری پینٹنگ بناتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا مصور ہے۔ ایک لفظ ہے تصور، اسے بہت سارے احباب تصور کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے تصور میں ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا، تو یہ لفظ جو ہے تصور ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے تصوف، ٹھیک ہے؟ تصور، اس سے آپ دیکھیں عربی کے کچھ اوزان ہیں، اگر ہم انہیں یاد کر لیں نا تو بہت سارے الفاظ ہمیں ان کا وزن پتہ چل جائے گا، اور اس وزن پر ہم جو ہے جب چیک کریں گے تو ہمیں لفظ صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ابھی یہ لفظ ہے تصور، تصوف، تو یہ جو ہے تفاعل کے وزن پر ہیں، تو عربی کا لفظ ہے تفاعل۔ یہ وزن آپ اگر یاد کر لیں، اس وزن پر جو بھی لفظ آئیں گے تو ان کا جو تلفظ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے چندہ ضرورت نہیں، بہت سارے جو ہے ہمارے اردو دان اس لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں چندہ ضرورت نہیں، تو یہ لفظ چندہ ہے، چندہ بمعنی
کوئی خاص ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، خاص کو کہا جاتا ہے، چندہ ضرورت نہیں، یعنی کوئی کہتا ہے نا کہ یار اس کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، تو یہ لفظ جو ہے چندہ ہوتا ہے، چندہ نہیں ہوتا۔ ایک لفظ ہے من و عن، یہ بھی بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے اینکر پرسن حضرات اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی بات تھی وہ اس نے من و عن نقل کر دی، اس نے من و عن کہہ دیا، یہ واقعہ من و عن اس طرح سے ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی طبیعت جو ہے اتنی اچاٹ ہو جائے گی ان کو اگر آپ تھوڑا سا سنیں۔ سیاستدانوں کا تو کیا ہی کہنا ہے، جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کا عوام سے تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ریاست کا چوتھا ستون آپ کا کہلاتی ہے صحافت، لیکن صحافت کے اندر جو احباب ہیں ان کا آپ اگر طرز گفتگو دیکھیں اور ان کے آپ جو ہے گفتگو سنیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ایک لفظ ہے قبل از وقت، بعض حضرات جو ہے اس کو قبل از وقت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں قبل نہیں ہوتا، یہ قبل ہوتا ہے، اور اسی طرح وقت نہیں ہوتا، یہ لفظ وقت ہوتا ہے۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر اگلی نشست میں اس پر بات ہوگی۔